حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه. اقرأ وربك الأكرم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام حافظ سیف الرحمن صاحب، محترم قاری فضل اکبر صاحب، معزز علماء اکرام، آج کا موضوع دینی اور عصری تعلیم میں بہتری کے امکانات. یہ وہ موضوع ہے جس پر دینی مدارس میں، جامعات میں اور علمی حلقوں میں ہر جگہ بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے کہ دینی اداروں میں ریفارمز کی جائیں، اصلاحات کی جائیں، اور اصلاحات کے مختلف پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بڑی تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں. اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے پروفیسر خورشید صاحب کا، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی. اس نے ایک طویل عرصے تک وہاں عصری اور دینی تعلیم کے حوالے سے مذاکرات کروائے، مباحثے کروائے، ان کو بعد میں باقاعدہ ریکارڈ کر کے کتابی شکل میں بھی شائع کیا. کوئی 17-18 سے زائد جلدیں جو ہیں وہ تعلیم کے موضوع پر آ چکی ہیں. ان میں سے 1-2 جلدیں وہ ہیں جو دینی مدارس سے متعلق بھی ہیں، کہ دینی مدارس کا موجودہ نظام، اس کا نصاب اور قابل اصلاح پہلو، اس پر بڑی تفصیل سے مختلف لوگوں نے گفتگو کی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آج اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی وضاحت کروں گا. کچھ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی لمبا موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے واضح ہو جائیں، تاکہ آپ جب اپنے مدارس میں جائیں تو اس پہ غور و فکر کر سکیں. بالخصوص مجھے خوشی اس لحاظ سے بھی ہے کہ بعض دینی مدارس کے اساتذہ اکرام اور محتممین حضرات، مولانا عبدالوحید صاحب اور باقی حضرات جو ہیں، اپنا ملتان سے بھی مولانا عبدالرزاق صاحب بیٹھے ہیں، تو اس لحاظ سے یعنی ہمارے اساتذہ اکرام بھی اور ذمہ داران بھی موجود ہیں. تو اس میں غور و فکر کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اپنے موجودہ نظام کے اندر کس حد تک اس کی اصلاح میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور کون سے پہلو اصلاح طلب ہیں، ان دونوں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ بات کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم اسلام کے تصور تعلیم کے اندر اور تصور علم میں بڑی ایک امتیازی خصوصیت ہے جس کا خلافت ارضی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا، تو ساتھ ہی سب سے بنیادی جو اس کی ضرورت تھی، علم کی نعمت، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی ان کو نوازا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف کے طور پر فرمایا بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. گویا یہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مہذب اور متمدن معاشروں کے اندر یہ ایک عزت اور وقار کا منصب ہے. پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، علم سے وابستہ لوگ جو ہیں، ان کا یہ پیشہ، اس کے ساتھ وابستگی، یہ ایک عزت اور وقار کا منصب ہے. تو اس لحاظ سے جو لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا معاشرے کے اندر عزت اور وقار ہوتا ہے. اسلام کا تصور علم جو ہے، اس کی مختصر وضاحت کر کے آگے بات چلاؤں گا کہ اس وقت
چونکہ عصری تعلیم بھی میرے پیش نظر ہے اور دینی تعلیم بھی ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام کا تصور علم کیا ہے، اور اس سے ہمیں تعلیم کے مقصد کا شعور ملتا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ بالخصوص اسلام کے نظام تعلیم کے اندر تعلیم کا مقصد اور ہدف کیا ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک اسلام کے تصور علم کا تعلق ہے تو وہ اسلام کے نظریہ حیات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلمانوں کا جو تصور حیات ہے، نظریہ حیات ہے، نظام تعلیم اس نظریہ حیات کی تکمیل کے لیے ہے۔ اور تصور علم ہے کیا؟ آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ علم کی ایک تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ ایک علم نافع ہوتا ہے، ایک علم زار ہے۔ کہ نافع اور زار کے اندر کہ کچھ لوگ معلم خیر ہوتے ہیں، کچھ معلم شر ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر یہ کائنات کی بقا جو ہے ان لوگوں پر منحصر ہے جو معلم خیر ہیں اور کائنات کے اندر خیر اور فلاح کا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خیر اور شر کے پیمانے وہ نہیں ہیں جو کہ ہمارے دنیاوی یا عصری تعلیم کے اندر ہیں، کہ ان کا ایک محدود تصور علم ہے کہ دنیا کی حد تک جو چیز نافع ہے اس کو حاصل کیا جائے اور دنیا کی حد تک جو چیز نقصان دہ ہے اس کو حاصل نہ کیا جائے۔ اس لیے نفع اور نقصان کے پیمانے دنیاوی علوم کے اندر بھی ہیں، عصری علوم کے اندر بھی ہیں اور دینی علوم کے اندر بھی ہیں۔ لیکن دینی علوم کے اندر جو پیمانہ ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی جامعیت ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ اور دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان۔ تو اس لحاظ سے علم کی درجہ بندی ایک طرح سے یہ کی گئی ہے۔ دوسری درجہ بندی جائز علوم کی بھی کی گئی ہے کہ ہر جائز علم ہر شخص کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ ہر جائز علم کا حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی وہ علم حاصل کرے۔ کچھ مناسب ایسے ہیں جن کے لیے کچھ مخصوص علوم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت ہے، منصب نبوت ہے، تو آپ کے لیے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، بجائے خود شعر و شاعری ادب یہ ایک کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے، لیکن جو مقام نبوت ہے، منصب رسالت ہے، اس کے ساتھ یہ چیز زیب نہیں دیتی اور متعدد پہلوؤں سے منصب رسالت پر اس کی زد پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر شعر و شاعری اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی نفی کر دی۔ تو ایک جائز علم کی بھی درجہ بندی کر دی کہ کون کس علم کا مستحق ہے اور کون کس علم کا مستحق نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی درجہ بندی ہے۔ اور بھی ہیں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جوہری فرق جو دنیاوی یا عصری علوم کے اندر اور ہماری جو دینی تعلیم ہے اس میں مقصد کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو بنیادی فرق آپ کو نظری اعتبار سے میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم پریکٹیکل طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس یا دینی علوم اور عصری جامعات کے اندر علم کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں۔ عصری جامعات میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں تعلیم کا بڑا مقصد ڈگری کا حصول، ذریعہ معاش اور جاب سے وابستہ ہے۔ اور آپ کسی یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، آپ پہلے اسٹوڈنٹ سے بحث مباحثہ کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، اس وقت اسکوپ کس چیز کا ہے۔
اچھا MBA کا سکوپ ہے، میڈیکل کا ہے، انجینئرنگ کے اندر ہے، کس چیز کا سکوپ ہے؟ گویا کہ ڈیمانڈ، مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے شعبے کا انتخاب کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مارکیٹ اکانومی. اس کو باقاعدہ MBA BBA کے اندر اس کو مارکیٹ اکانومی کو، کہ آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول ہے، مارکیٹ اکانومی کا جو اصول ہے، اس کے مطابق آپ اپنی جامعات کے اندر ان شعبوں کو جن کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر زیادہ ہے، ان میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت معاشرے کے اندر ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جاب کے مواقع جو ہیں وہاں زیادہ ہیں. لیکن اس کے برعکس اسلام کا جو تصور علم ہے اس کا اس طرح کا کسی قسم کا کوئی کم تر تصور موجود نہیں ہے. وہ ایک بلند ترین اور اعلیٰ ترین نصب العین کے لیے فرد کو تیار کرتا ہے. وہ ہے خلافت عرضی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں یہاں پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ بنیادی خصوصیات، اس کے اندر وہ استعداد، وہ صلاحیت اور اس کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت اس کو واضح ہو سکے، تاکہ وہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کے ان فرائض کو بہتر طریقے سے وہ انجام دے سکے. یہ بلند ترین اور عظیم ترین مقصد ہے جو کہ اسلام کا تصور علم ہے یا اسلام کا مقصد علم ہے. یہاں سے ہم تھوڑا سا عصری تعلیم اور دینی جو تعلیم ہے، قرآن و سنت پر مبنی تعلیم ہے، اس حوالے سے ایک جوہری نوعیت کا فرق جو ہے دونوں کے درمیان کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو اس وقت ہمارے عصری جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو تصور علم ہے وہ سیکولر تصور ہے. سیکولر تصور یہ ہے کہ آپ اگر کوئی علم حاصل کرتے ہیں، سائنس کا ایک طالب علم سائنس کو اس طریقے سے نہیں پڑھتا کہ اس کائنات کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کائنات کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے اس کا ادراک کرے، اور اس کے پیچھے کوئی خدائی قوتیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بے دخل کر کے سائنس کو پڑھتا ہے. علوم طبیعہ کو جب پڑھتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، لیکن بدقسمتی سے جو علوم گزشتہ 200 سالوں کے اندر وجود میں آئے ہیں، ان میں خدا کو مکمل طور پر بے دخل کیا گیا ہے. اور اگر ریاضی بھی پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر سود در سود کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ حساب یا ریاضی جو ہے اس کے اندر میراث کے مسائل آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں. اگرچہ کوئی مسلمان ٹیچر اگر وہاں پہ موجود ہو اور وہ بہتر انداز کے اندر پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ الگ بات ہے، لیکن نصاب بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کو جو ڈائریکشن دیتا ہے وہ ایک سیکولر ڈائریکشن پہ لے کے جاتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال موجودہ جامعات کی ہیں، ان کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان سے جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، وہاں مکمل طور پر ایک سیکولر ذہنیت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ تمام علوم کو اس طریقے سے، معاشیات کو بھی اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے، مسائل کی یا وسائل جو ہے اس کی قلت اور کثرت، ان چیزوں پر اس کا دار و مدار رکھا جاتا ہے. وسائل کی تقسیم کیسے کی جائے گی، وسائل کو زیادہ سے زیادہ اس کی پیداوار کیسے کی جائے گی، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے نظام رزق کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اس طرح کی کوئی بات موجودہ اکنامکس کے اندر نہیں ذکر کی جاتی. جس کا باوا آدم جو ہے، ایڈم سمتھ کو تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے جو معاشیات بنائی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح جو موجودہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، انسان خود اس کائنات کی گتھیوں کو کیسے سلجھا سکتا ہے.
ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے اس نے بھی پورے کا پورا ایک سیکولر تصور ہی دیا ہے۔ تو عصری جامعات کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اور ان کے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ کہ آپ جب ان کے سامنے اقامت دین کی بات کرتے ہیں، غلبہ دین کی بات کرتے ہیں، تو ان کو اس پر بڑی ایک شدید قسم کی الجھن اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات سے اسلام کو اور اجتماعی نظام سے اللہ تعالیٰ کا تو بے دخل کر چکے، اس لیے وہ تصور تعلیم اور وہ نظام تعلیم جو ہے وہ اس طرح کے افراد تیار کرے جو کہ معاشرے کے اندر اسلام کی بات کریں، اسلام کے بول بالا کی بات کریں، غلبہ دین کی بات کریں، اقامت دین کی بات کریں۔ ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے پیچھے 200 سال کا پورا ایک نظام تعلیم ہے جو مکمل طور پر جس کی اٹھان جو ہے وہ سیکولر بنیادوں پر ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا ابتدائی نوعیت کا تعارف تھا۔ اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف کہ اس وقت ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، بالخصوص ہمارے دینی مدارس کا اس میں بہتری کے امکانات کیا ہیں، اور بالخصوص دینی مدارس کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ جو عصری تعلیم ہے اس کے اندر کیسے بہتری لا سکتے ہیں اور ان دونوں سے زیادہ بہتر، مفید اور مؤثر نتائج جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہتری کے جو امکانات ہیں اس میں 2-3 پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے کہ جب ہم نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو نظام تعلیم کے مختلف اجزاء ہیں۔ ایک نصاب ہے، دوسرا اساتذہ ہیں، تیسرا اس کے اندر اس کا پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، جس کے اندر اس کا ماحول بھی آ جاتا ہے، طلبہ بھی آ جاتے ہیں، اور پورا اس کا انتظامی نظام آ جاتا ہے، مالیات کا نظام آ جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، لیکن اس نظام کے 2 حصے، ان پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں گا کہ نصاب کے حوالے سے ہمارے موجودہ نظام کے اندر بہتری کے امکانات کیا ہیں اور ہم اپنے طلبہ کو زیادہ بہتر اور موجودہ معاشرے کے لیے کیسے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے نصاب سب سے اہم ترین چیز ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک نصاب سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ سیمسٹر سسٹم میں ہوں یا سالانہ کوئی اینول سسٹم ہے، اس کے اندر جاتے ہیں، دونوں کے اندر آپ کو نصاب سے واسطہ پڑتا ہے۔ دینی مدارس میں آپ لوگوں نے 8 سال پڑھا ہے، اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ 8 شروع کے میں چیزوں میں کمی رہ جاتی ہے تو سال کے آخر میں نصاب کو مکمل کرنے کی ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نصابی جو کوشش ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ استاذ کی ان کوششوں کا ایک محور ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے نصاب کو مکمل کرے۔ امتحان کا پرچہ آئے گا تو وہ بھی نصاب ہی سے متعلق ہوگا۔ اب ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نصاب کی کس قدر اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود نصاب اس وقت رابطۃ المدارس کا جو نصاب ہے، آپ 8 سال اسے پڑھ کے آئے ہیں، اور آپ کے سامنے ڈاکٹر حافظ ساجد انور صاحب نے درس نظامی کے قدیم نصاب کے حوالے سے چونکہ تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ یہ پورا ایک نظام کس طریقے سے چلا، اس کے اندر اصلاح بھی ہوتی رہی مختلف اوقات میں۔ بڑے بڑے ادارے، ندوہ کے، مدرسۃ الاصلاح کے، جامعہ ملیہ کے، جامعہ عباسیہ بہاولپور کے، مختلف یہ بڑے بڑے ادارے جو اصلاح کے نام پر ہی وجود میں آئے تھے۔ خود رابطۃ المدارس کے نصاب کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور عام طور پہ بڑے بڑے جو اعتراضات یا تحفظات کا اظہار کیا جاتا تھا، جس میں یہ کہا جاتا ہے دینی مدارس کے اندر قرآن بہت کم پڑھایا جاتا ہے، حدیث پہ توجہ کم دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے وہ نصاب کے اندر بہتری آئی ہے، وقتاً فوقتاً اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب مزید
اس کے اندر غور و فکر کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور یہ کمزوری یا کمی کوئی محض نظری نہیں ہے۔ مجھے بھی دینی مدارس کے اندر کوئی 20-22 سال پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، اور اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس وقت جب سے میں پڑھا رہا ہوں 20-22 سال سے، تو علماء کے ساتھ بھی ایک میرا واسطہ ہے۔ ہر سال 3 مہینے کا کورس کرنے کے لیے مفتی حضرات اور علماء اکرام آتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی گفت و شنید ہوتی رہتی ہے۔ 5 وفاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض چیزوں کے اندر سب ہی محسوس کرتے ہیں کہ اس پہلو سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ایک ایک چیز کے حوالے سے تھوڑا سا میں نشاندہی کروں گا کہ کن پہلوؤں سے نصاب کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نصاب میں کس چیز کی تبدیلی کریں گے؟ کیا قرآن اور سنت کے نصاب کو آپ تبدیل کریں گے؟ یہ سب سے بڑا ایک بعض مدارس کی طرف سے جب نصاب کے اندر کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے؟ کیا آپ حدیث کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے؟ یقیناً قرآن اور حدیث کے اندر تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے، پیمانہ ہے کہ ہم 8 سال پڑھنے والے طالب علم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس شخص کے بارے میں، اس فاضل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اب یہ علوم قرآن کا ماہر بن گیا ہے۔ یہ بڑا بنیادی سوال ہے میرا۔ میں نے تو درس نظامی کے فضلاء کو دیکھا کہ ان کو بنیادی چند تفاسیر کا نام تک بھی نہیں آتا۔ 8 سال پڑھنے کے بعد امہات الکتب، جو بنیادی تفاسیر کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے ناموں سے بھی وہ آگاہ نہیں ہوتے۔ تو تفسیر کو بحیثیت علم تفسیر پڑھانا، چند تفسیر کی کوئی کتاب مثال کے طور پر آپ جلالین پڑھا لیتے ہیں، کتاب پڑھانا اور چیز ہے، اور کسی چیز کو بحیثیت علم پڑھانا، یہ میرا بہت بنیادی نقطہ ہے جو درس نظامی کے نصاب کے حوالے سے ہے کہ آپ تفسیر کو بحیثیت علم تفسیر پڑھائیں، حدیث کو بحیثیت علم حدیث پڑھائیں، فقہ کو بحیثیت علم فقہ پڑھائیں، اور اصول فقہ کو بحیثیت علم اصول فقہ پڑھائیں۔ کتابی تدریس اور چیز ہے، اور علمی لحاظ سے کسی چیز کو بحیثیت علم پڑھانا یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اگر آپ تفسیر کو بحیثیت علم تفسیر پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ محض قرآن مجید کا ترجمہ یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف جلالین پڑھا دیں یا سبقاً کچھ تشریحی نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر پڑھا دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جتنے اس کے متعلقہ علوم ہیں، آپ علوم القرآن پڑھیں۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بہت کم لوگ اپنی انفرادی توجہ سے اگر علوم القرآن کی مباحث کو پڑھنا چاہیں تو پڑھتے ہیں، ورنہ بہت کم لوگوں کو علوم القرآن کی مباحث کا پتہ ہوتا ہے۔ التفسیر والمفسرون کے اندر مناہج تفسیر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تفسیر کے اندر کتنے مناہج ہیں۔ یہ فقہی اسلوب کے مطابق لکھی جانے والی تفسیر ہے، فلاں تفسیر بلاغت کے اسلوب کے مطابق لکھی جانے والی تفسیر ہے، فلاں تفسیر جو ہے وہ اشاری تفسیر ہے۔ کون سی تفسیر کس کا منہج کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس میں سے ایک نمائندہ تفسیر آپ لازماً اس کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ جب تک آپ کوئی ایک ایسی تفسیر جو کہ کسی خاص منہج کی نمائندہ تفسیر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک اس کے ما لہ و ما علیہ کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اصول تفسیر ہیں، اصول تفسیر کو سمجھنا محض الفوز الکبیر اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اصول تفسیر کا ایک بہت وسیع علم ہے، اور آپ اس موضوع پر دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے لکھا ہے، خاص طور پر اس میں آپ کی سہولت کے لیے میں بتاتا ہوں کہ مثلاً آپ ڈاکٹر ابو زہرہ جو ہیں ان کی کتاب ہے المدخل الی علم اصول التفسیر، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ آپ کو تفسیر سے متعلق جتنی اصطلاحات ہیں
جتنے مناہج ہیں اور جتنی اس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور مختلف ادوار میں جو اس کا ارتقاء ہوا ہے، اور اس کے قدیم اور جدید نظریات ہیں تفسیر سے متعلق، وہ آپ کو ایک جگہ اکٹھے مل جائیں گے۔ المدخل الی علم اصول تفسیر یا علم تفسیر، یہ دونوں ناموں سے ہے، اور اس میں ایک نہیں بلکہ مدخل کے عنوان سے عرب ممالک کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اور اس میں اس علم کا مدخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گیٹ وے ہے آپ کے لیے، دروازہ ہے، اس علم میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہ کوئی ایک کتاب نہیں پڑھائی جا رہی ہے آپ کو، یہ پورا ایک دروازہ ہے، گیٹ ہے، اور اس سے آپ داخل ہوں گے تو آپ کو اس علم کے بارے میں، اس کے لوازمات، اس کے متعلقات جتنے بھی ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنی بھی کتابیں ہیں، امہات الکتب ہیں، اور جتنے مناہج ہیں، اور اس میں بڑے بڑے ائمہ اس کے جتنے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ایک تعارف ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم تفسیر کے بارے میں چند ایک بنیادی سوالات جب درس نظامی کے طالب علموں سے کرتے ہیں تو ان میں سے اگر 10 سوال کیے جائیں تو 1-2 سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ 8 سال پڑھنے کے بعد، یعنی قرآن اور سنت تو مرکز اور محور ہے، جس کے لیے 8 سال آپ صرف نحو پڑھتے ہیں، جس کے لیے آپ منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں، جس کے لیے آپ سارے علوم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بنیادی مباحث کا علم نہ ہو، اس کی بنیادی کتابوں کا پتہ نہ ہو، اس کے بنیادی مناہج کا پتہ نہ ہو، اور اس کی تاریخ۔ اب مثال کے طور پر اس وقت جدید نظریات کے اندر آپ دیکھیں، علم تفسیر کے اندر بہت اہم مباحث اس وقت جو چل رہی ہوتی ہیں، وہ تدوین قرآن کی اور حفاظت قرآن کے حوالے سے مستشرقین کے پیدا کردہ جو شکوک اور شبہات ہیں، اور قرآن کے حفاظت کے حوالے سے کہ یہ مصحف کتاب المصاحف ایک مستشرق نے ایڈٹ کیا، اس کا ایک طویل مقدمہ 300 صفحات کا لکھا ہے، اس میں اس نے سارے مستشرقین کے اعتراضات کو اکٹھا کر دیا کہ آج تک مختلف مستشرقین نے حفاظت قرآن کے حوالے سے کیا اعتراضات کیے ہیں، اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں یہ آرٹیکل ریسرچ کی شکل میں آتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، لیکن دینی مدارس کے جو لوگ ہیں، فضلاء ہیں، ان کو دور تک ان چیزوں کی ہوا نہیں لگتی ہے، اور جب ہم جدید تعلیم یافتہ طبقے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو وہاں پر وہ ان اعتراضات کو سب سے پہلے اس اعتراض کو اٹھاتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ میں فلاں جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو چونکہ اس سوال کا کبھی فیص ہی نہیں کیا ہوتا ہے دینی مدارس کے لوگوں نے، کبھی سنا تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اچھا اس پر بہت اچھی کاوش جو ہے وہ ندوہ والوں نے کی ہے۔ 7 جلدوں کے اندر اسلام اور مستشرقین کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہاں ہمارے یہاں ادارہ تحقیقات اسلامی کے اندر وہ موجود ہے، اس کے زیادہ تر اس کی نسخے جو ہیں وہ نہیں مل رہے۔ 7 جلدوں کے اندر اس میں سے 2 جلدیں جو ہیں وہ صرف قرآن مجید پر مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ان پر وہ کتاب ندوہ والوں نے اس کا جواب دی ہے، اور بہت مدلل انداز کے اندر تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ مباحث دنیا بھر کے اندر عام ہوتی ہیں، اور آپ کہیں بھی اپنے حلقے سے باہر جائیں گے، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو فیس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس لیے جب آپ علم تفسیر کو بحیثیت علم تفسیر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جہاں جدید تصورات ہیں جو معتزلہ، خوارج، مرجئہ، جن کا نام آج الملل والنحل کی کتابوں میں، شہرستانی کی کتابوں میں صرف رہ گیا ہے، باقی ان کا کوئی وجود دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت جو زندہ موضوعات ہیں اور دنیا میں اس وقت ڈائیلاگ ہوتا ہے، موضوع بحث بنتے ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی گفتگو ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ تو کم از کم اس حوالے سے میں آپ لوگ جو خاص طور پر ذمہ دار ہیں دینی مدارس کے، وہ اپنے ہاں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، افراد کی کمی، رجال کار کی کمی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ توسیع لیکچرز، ایکسٹینشن لیکچرز ان موضوعات پر رکھیں اور اس طرح کے ورکشاپس رکھیں، سیمینار رکھیں، اس طرح کے موضوعات پر اپنے طلبہ کو آگاہی دیں، تو کم از کم یہ کمزوری ابتدائی مرحلے کے اندر ان کو اویئرنیس تو ہوگی کہ اچھا یہ موضوعات بھی ہیں، آج کے زندہ موضوعات ہیں، اور اس پر دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ آپ خاص طور پر علم تفسیر کے حوالے سے یہ ضرور کریں۔
دوسرا یہ تو ٹائم آپ کا اسی پہ ختم ہونے لگے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو نقطہ ہے تفسیر حدیث کے حوالے سے ہے. اسی طرح حدیث کے حوالے سے بھی بنیادی نقطہ میرا یہی ہے کہ اس کو آپ بحیثیت علم حدیث کے طور پر، میں بعض لوگوں کے تخصصات جو تفسیر کے اندر قرآن میں تخصص اور حدیث کے اندر تخصصات جگہ جگہ شروع کیے ہیں لوگوں نے، بدقسمتی سے تخصص اس بات کا نام دیا جاتا ہے حدیث کے اندر تخصص کہ ہمارا فقہ حنفی کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں اس سے متعلق احکام القرآن کی آیات کو ڈھونڈ کر مارکۃ الآراء آیات جو ہیں مسائل کو، اختلافی مسائل، یہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، یہ امین بالجہر کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے فروعی مسائل جن کو مارکۃ الآراء بنا کر پیش کیا جاتا ہے تخصص کے اندر، ان پر 3 مہینے اور 6 مہینے جو ہے ان پر بحث کی جاتی ہے. لیکن علم حدیث کے اندر تخصص میں جرح اور تعدیل کا جو فن آج کے دور کے اندر جتنا اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے، اس کے بارے میں مبادیات کا بھی پتہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو بھی جو حدیث کے اندر تخصص کروا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حدیث میں سب سے زیادہ موضوع بحث جس چیز کو مستشرقین نے بنایا یا مغرب کے اندر جو اس کی زد پہ ہے، وہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل ابتدائی حصہ، اس کو ارلی ایج ڈیولپمنٹ کہتے ہیں حدیث کا، جس میں مثال کے طور پر جوزف شاخت ایک بڑا مشہور مستشرق ہے. جوزف شاخت، اس کی بات کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے. لوگوں نے اس پر PhD کیے ہیں، اس کے مختلف نظریات پہ. ہمارے ہاں اسلامی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب نے اس کے صرف ایک نظریے پہ، نظریہ سکوت اس کو کہتے ہیں، اس پر PhD کی ہے. اور نظریہ سکوت یہ ہے کہ ہم حدیث کے بارے میں بنیادی مفروضہ اس کا یہ ہے کہ ہر حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے الا یہ کہ جس کے بارے میں واضح طور پر فلاں ثبوت موجود ہوں تو اس کے ساتھ اس میں اس کے کرائٹیریا کے مطابق صرف 70 احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں. باقی سب کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یا تو وہ زمانہ جاہلیت کے دور کے اندر وہ مختلف رسوم و رواج تھے، یا زمانہ بنو امیہ کے اندر ان کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں نے گڑھ لیا، نعوذ باللہ. تو حدیث کے پورے ذخیرے کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے، اور یہ چیزیں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں اور اس پر پورا ایک ڈسکورس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اور اس حوالے سے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اس پر تحقیق بھی ہوتی ہے، ریسرچ بھی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور کے جدید ترین جو نظریات ہیں، کہاں پر آپ کا یہاں جو طبقہ حجیت حدیث سے انکار کرتا ہے اس کو علمی مواد یا اصل ماخذ اس کے کیا ہیں، یہی مستشرقین ہیں، یہی ساری ریسرچ ہوتی ہے. ان لوگوں کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدترین قسم کے نقال ہوتے ہیں منکرین حدیث. ان کو باہر سے جو کچھ مل رہا ہوتا ہے، مستشرقین سے جو کچھ مل رہا ہوتا ہے، سارے کا سارا ذخیرہ ان کو وہاں سے مل رہا ہے. تو آپ اگر ان کا براہ راست ان کا دفاع کریں تو آپ کو شاید اس کا روٹ دیکھیں آپ کہ ان کی فکری اساس کی جڑیں کہاں ہیں. تو ان کی فکری اساس کی جڑیں مغرب کے اندر مغربی نظریات میں پائی جاتی ہیں اور مستشرقین کے ہاں پائی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب جب حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 27 احادیث یا 30 احادیث جو ہیں وہی صرف سنت متواترہ یا ثابت ہیں، تو وہ پیچھے مستشرقین کا کیا ہوا ایک کام ہے جو پورے کا پورا ایک ان کو فکری لحاظ سے اس کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ اپنی بات کوئی نہیں ہے ان کی، یا ان دیگر جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کی یہ اپنی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو فکری اساس وہاں سے مل رہی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے حدیث کو بھی محض مسلکی طور پر کہ فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مسائل تک محدود رکھا جائے، اور ہم دور حدیث کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مسائل کے اندر ہمارے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اس کو حدیث کو بحیثیت حدیث سب جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں تو زندگی بھر پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ حدیث کے اندر یہ بھی موضوع پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. ابھی میں مفتی حضرات کا کورس چل رہا تھا پیچھے،
تو ان سے کہا کہ وکالت بالخصومہ کا آپ نے تصور پڑھا ہے، ذرا موجودہ جو وکالت ہے اور وکالت بالخصومہ جو ہے اس کے اندر اسلام بہت بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ تو اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے پہلی مرتبہ وکالت بالخصومہ کا نام سنا ہے۔ اس کی بنیادی چیزیں یہ تو دور کی بات ہے، وکالت بالخصومہ ہوتا کیا ہے اور موجودہ جو وکالت کا نظام ہے اس کے اندر کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں خراب ہیں، اس کی بنیاد پر ہم پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ وکلاء کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور پڑھتے تک نہیں ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ پورے نصاب کے حوالے سے جو اصلاح آپ لوگ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو نہ پیسے چاہیے اور نہ ہی اساتذہ چاہیے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اساتذہ کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو اساتذہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنے نصاب کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ مثال کے طور پر آپ نے حدیث کے اندر فقہ العبادات پڑھایا ہے، اس کے بعد اگلے سال رابطے کے نصاب کا وہ حصہ جو آپ نے پڑھانا ہے وہ آپ پڑھائیں، لیکن صرف وہ حصہ۔ اس کے بعد آپ فقہ الاسرہ پڑھاتے ہیں، فقہ النکاح پڑھاتے ہیں، فقہ الجنائی پڑھاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پورا ایک ترتیب دیں نصاب کو اس طریقے سے کہ جتنے بھی ابواب ہیں فقہ کے شروع سے لے کر اسلام کا پورا جتنے بھی اس کے شعبے ہیں، اس کی سزاؤں کا پورا نظام ہے، فقہ الجنائی کے اندر آ جاتا ہے، فقہ السیر کے اندر انٹرنیشنل لا جو اسلام کا پورا آ جاتا ہے، اور ادب القضاء کے اندر اسلام کا پورا پروسیجرل لا جو ہے وہ سارے کا سارا آ جاتا ہے۔ جب آپ ان کو اس نقطہ نظر سے پڑھائیں گے تو آپ اس وقت جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس چیپٹر کو پڑھاتے ہوئے جدید چیزیں، مثال کے طور پر آپ کو میں فقہ الاسرہ، آپ نکاح اور طلاق پڑھا رہے ہیں، تمام مدارس کے اندر نکاح اور طلاق سے متعلق چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم مدارس کے اندر جا کر آئلی قوانین پہ مفتیوں کے لیے کوئی کورس کرواتے ہیں اور اس میں ملک کے اندر جو رائج قوانین ہیں ان کا ایک تعارف کرواتے ہیں۔ اب اس کی بڑی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر ایک قانون رائج ہے، فیملی لا آرڈیننس، 1961 کے اندر ایوب خان کے دور کے اندر یہ قانون آیا۔ اس کے اندر یتیم پوتے کی وراثت سیکشن 4 کے اندر 5ویں سیکشن کے اندر جو ہے وہ رجسٹریشن سے متعلق بات کی گئی ہے، 6 کے اندر 1 سے زائد شادیوں پر پابندی کی بات کی گئی ہے، 7 سیکشن کے اندر طلاق کا طریقہ کار اور وہ بھی شریعت کے قرآن و سنت کے بالکل خلاف بات کی گئی ہے۔ لیکن 8 سال پڑھنے کے بعد اور دارالافتاء کے اندر بیٹھ کر فتویٰ دینے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کا رائج قانون طلاق کے بارے میں کیا ہے اور یتیم پوتے کو وراثت دینے سے متعلق کیا ہے، نکاح، بلکہ نکاح خان جو ہیں ان کو نکاح رجسٹریشن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پولیس آتی ہے، FIR کٹتی ہے، ان کو لے جاتے ہیں، جب دوسری شادی خاص طور پر کرواتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا قانونی چیزیں جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں۔ تو جو چیزیں براہ راست آپ کے شعبے سے متعلق ہیں اور جن کا شب و روز آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کم از کم اس حد تک ان قوانین سے آگاہی، آئلی قوانین سے آگاہی اور لین دین کے ان روزمرہ چیزوں سے آگاہی، ملک کے اندر جو اس وقت قانون ہے اس سے سرسری آگاہی جو ہے وہ اس حد تک ضروری ہے کہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان عدالتوں کے ساتھ بھی سابقہ پیش آتا ہے، ان قوانین کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ آپ ٹریفک قوانین، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو ٹریفک قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان قوانین سے مجھے یاد ہے کہ میں کئی مرتبہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ جملہ میں نے پڑھا اور اس پر وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارے دینی مدارس کی تعلیم کے اندر تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان اور تعزیرات ہند کی بات اس وقت جب پاکستان بنا تو تعزیرات پاکستان کی بات، پاکستان ریلوے سے متعلق جو قوانین ہیں، ڈاک سے متعلق جو قوانین اور اصول و ضوابط ہیں، جگہ جگہ ان کے حفاظات الیومیہ ان کے جو ہیں ان کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو موجودہ جو نصاب ہے روزمرہ کے معاملات سے اور ایسی چیزیں جن کا شب و روز ہر فرد کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر علماء کو تو ان چیزوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں سے آگاہی اپنے اداروں کے اندر، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو وقتاً فوقتاً اپنے اداروں کے اندر جن کا ملکی قانون سے، آئلی قوانین سے آگاہی ہوتی ہے، اپنے ہاں اس طرح کی
ابتدائی سطح پر آپ کوئی ورکشاپ کروائیں، آپ ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کروا لیں، آپ توسیع لیکچرز کروا دیں، اور اس کے بعد آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے ذہنی وسعت کے اندر بھی اضافہ ہوگا اس چیز کا۔ اسی طرح فقہ اور اصول فقہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ فقہ اور اصول فقہ میں اس وقت تک جو جدید مباحث ہیں، ایک تو ہم ظاہر درس نظامی کے نصاب کے اندر وہ مباحث جو کہ درس نظامی کے جو بانی ہیں نظام الدین سہالوی، ان کے دور میں ان کے اپنے دور کی کچھ کتابیں ہیں، محب اللہ بہاری کی کتاب تھی، اور دوسرے مختلف لوگوں کی جو 100 سال، کسی کو ہو گیا، کسی کو 200 سال ہوئے تھے، کسی کو 300 سال، جو کتابیں اس وقت رائج تھیں وہ انہوں نے اپنے دور کی ان کتابوں کو ذکر کیا۔ لیکن دینی مدارس کے اندر بعض جگہوں میں اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی، اور بعض جگہوں میں تسہیل الوصول کے نام سے کتاب، بعض جگہوں میں اب اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس کی جگہ میں پڑھائی جاتی ہے عبد الکریم زیدان کی جو ہے وہ اصول الفقہ الوجیز فی اصول الفقہ پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح المدخل الی علم اصول الفقہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اصول فقہ کی جملہ مباحث جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ المدخل الی علم اصول الفقہ کے نام سے ایک نہیں بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ اصول فقہ کی جتنی بھی متعلقہ مباحث ہیں ان کو آپ کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے اصول الفقہ کے مقابلے میں زیادہ سہل زبان کے اندر ہے، نور الانوار توضیح کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان زبان ہے۔ آپ اس کو پڑھنے پڑھانے کا کام اگر سبکن کریں تو اس کے اندر جدید اصول فقہ کی جو مباحث ہیں، خاص طور پر آج کے دور کے اندر جہاں جہاں مسلمان ممالک میں قانون سازی ہوئی ہے، مثلا وہاں مقاصد شریعت کی بحث کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اسلامی بینکاری جہاں پر ہوئی ہے وہاں مقاصد شریعت کی بحث کو اسلامی بینکاری کے معایر شرعیہ کے اندر بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قواعد فقہیہ ہیں، یہ رہنما اصول کے طور پر آتے ہیں، اور الاشباہ والنظائر کا جو علم ہے یہ خاص طور پر جن کی اصطلاحات سے بھی ہمارے اصول فقہ کے طالب علم واقف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو اصول فقہ کے ساتھ جو جدید مباحث اس وقت چل رہی ہیں ان کا چونکہ عملی زندگی کے ساتھ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے اندر نفاذ شریعت کی کوششیں سوڈان کے اندر ہوئی ہیں تو وہاں پر بھی مقاصد شریعت کی بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ، اردن میں باقی جگہوں کے اندر جہاں جہاں برونائی میں سب سے زیادہ کام اس پر ہوا ہے، اور وہاں پر جو کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر اصول فقہ کی ان مباحث کو اثر نو ترتیب دیا گیا ہے، اور ان چیزوں کا عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ 800 سال پہلے یا 500-600 سال پہلے کی مباحث ہیں، آج کی زندگی کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح فقہی مباحث کے اندر بھی بہت سی مباحث جو ہیں وہ دور حاضر کے فقہ النوازل سارے کا سارا نیا ہے، وہ فقہ عبادات کے اندر بھی فقہ النوازل ہے، نئے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے اندر بھی فقہ النوازل ہیں، نکاح اور طلاق کے اندر بھی فقہ النوازل ہے، اور فقہ البیوع کے اندر بھی فقہ النوازل ہے، جدید مسائل ہیں۔ ان مسائل کا منہج آج کے دور کے اندر اس میں آپ صرف انفرادی طور پر کسی جگہ میں کوئی کتاب لے کر نہیں بلکہ اجتماعی اجتہاد کے بڑے بڑے ادارے اس کے لیے وجود میں آئے ہیں، پیچیدہ معاشی مسائل، پیچیدہ معاشرتی مسائل، پیچیدہ نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں ان کے لیے بڑے بڑے مجامع، فقہ اکیڈمی انڈیا کو آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کو دیکھیں، وفاقی شرعی عدالت کو دیکھیں، مجمع البحوث اسلامی کو دیکھیں، یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر علماء کے بورڈ مل کر اور ایکسپرٹ مل کر ان مسائل کو اس لیے حل کرتے ہیں کہ آج کے دور کے یہ مسائل انتہائی پیچیدہ مسائل ہیں اور کوئی ایک فرد جو ہے وہ ان کو حل نہیں کر سکتا، اور اس دور کی جو جدید اہم مباحث ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علم الکلام خاص طور پر جو ہے عقائد کا مسئلہ سب سے نازک ترین مسئلہ جو ہے وہ ہمارے درس نظامی کے اندر عقائد کی مباحث ہیں، اور یہ بالعموم ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور جامعات کے اندر جو فکری مباحث اٹھائی جاتی ہیں اس کے پیچھے جو سیکولر تصورات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ الحاد اور دہریت کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن جس زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے دینی مدارس کے علماء بدقسمتی سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آج اس زبان کے اندر گفتگو نہیں کر پاتی۔
مثلاً آج کا جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے جب توہین رسالت کا مسئلہ آئے گا، تحفظ ناموس رسالت کا قانون یا قادیانیوں کی بات، وہ کہے گا کہ اچھا آپ لوگ قادیانیوں کو یہ حقوق کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ پاکستانی شہری ہیں، تو پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ جو ان کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ اب یہ بات بظاہر معمولی سی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانی حقوق کی پوری ایک فلسفی موجود ہے، اور اقوام متحدہ کا ایک چارٹر موجود ہے، اور 27 کے قریب بڑے بڑے معاہدات ہیں جس پر پاکستانی حکومت بھی دستخط کر چکی ہے، جن کے اندر انسانی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آج کے دور کا علم الکلام یہ ہے کہ وہ آپ سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت جو ہے یہ بنیادی آزادی کے خلاف ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ابھی کوئی چند دن پہلے ہی بات ہے، ایک جرمن NGO تھی، اس کے کچھ لوگ وہاں ہمارے ہاں شریعہ اکیڈمی میں انٹرنیشنل لا کے لیے کروانے کے لیے آئے، تو پہلے دن ہی بیٹھے تو کہنے لگے کہ آپ کے ہاں یہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا جو ہے یہ قتل کیوں ہے؟ یعنی یہ بات سب سے پہلا پوائنٹ جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا کہ یہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے، اور یہ اتنا بڑا عالمی پریشر ہے کہ ضیاء صاحب نے حدود قوانین جب لائے تو یہاں پر اس پریشر کی وجہ سے مرتد کی سزا کو حدود قوانین سے باہر کیا گیا، برونائی کے اندر حدود قوانین لائے گئے تو مرتد کی سزا کو نہیں ذکر کیا گیا، سوڈان کے اندر، جارڈن کے اندر قوانین بنائے گئے تو ان کو اندر مرتد کی سزا کو نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ عالمی پریشر اتنا زیادہ ہے اس چیز کے بارے میں، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے یہ حریت فکر کے خلاف ہے۔ ہر آدمی کو مذہبی آزادی ہے، چاہے تو اسلام قبول کرے، چاہے تو یہودی بنے، چاہے تو عیسائی بنے، آپ کیوں جبر کرتے ہیں، اس کو کیوں قتل کیوں کرتے ہیں کہ اس کو قتل کی سزا دی جائے گی؟ آپ مولانا کی تحریروں کے اندر اس کا جواب آپ موجودہ علم الکلام کے مطابق دیکھیں تو بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ کو ایک دو لفظوں میں ملے گا کہ اسلام کے اندر داخل ہونے والا اور داخل نہ ہونے والا برابر نہیں ہو سکتے، کسی ملک کی شہریت کو قبول کرنے والا اور شہریت کو قبول کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، کسی ملک کے آئین اور قانون کو قبول کرنے والا اور قبول نہ کرنے والا جو ہے یہ برابر نہیں ہوتے دنیا بھر کے اندر۔ آج کا علم الکلام یہ ہے، آج اس زبان کے اندر لوگ بات کرتے ہیں اور اس اسلوب کے اندر جو ہے وہ ان کو جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے آئین کے اندر سیکشن 7 جو ہے ملک کے غدار کو سزا کی موت اگر دیتی ہے تو اسلام سے ایک آدمی غداری کرتا ہے تو اس کی سزا کیوں سزائے موت نہیں ہے؟ اب ایک داخل ہی نہیں ہوا تو اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، جس طرح ایک آدمی کسی ملک کا شہری نہیں ہے، اس کے آئین اور دستور کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ امریکہ کے اندر بھی یہ قانون ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ قانون ہے، برطانیہ کے اندر بھی ہے کہ ملک کے آئین سے بغاوت کرنے والے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو آج کے دور کا علم الکلام یہ ہے، اور اس کے اندر گفتگو کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اب بعض لوگوں نے مثلا مولانا زاہد الراجی صاحب ایک دفعہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ادارے کے اندر انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اس کو سبقن پڑھاتا ہوں، یعنی لوگ محسوس کر رہے ہیں ضرورت کو کہ واقعی جن چیزوں کے ساتھ ہمیں سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے تو ہمارے طالب علموں کو، علماء کرام کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے 3 دن کی ایک ورکشاپ کروائی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، تو تینوں دن وہ وہاں پر رہے تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے طالب علموں کو باقاعدہ جو ہے وہ سبقن پورا سال جو ہے وہ میں یہ پڑھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے عربی ادب کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اور اس کا تعلق تو نصاب کے ساتھ تھا۔ اب اس کے طریقہ تدریس کے حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جہاں تک طریقہ تدریس کے اندر اصلاح کا معاملہ ہے، نصاب جتنا اچھا بھی ہو لیکن اگر آپ کے پاس پڑھانے والے افراد جو ہیں وہ اپنے اس خاص کتاب سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی آپ کے نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کو آپ ٹیچر ٹریننگ کورسز کروائیں، ریفریشر کورسز کروائیں، اور جدید اگر مثال کے طور پر یہاں ایک خرابی جو دینی مدارس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر استاذ ہر فن مولا ہے، وہ صرف بھی پڑھا رہا ہے، نحو بھی پڑھا رہا ہے، فقہ بھی پڑھا رہا ہے، اصول فقہ بھی پڑھا رہا ہے، عقائد بھی پڑھا رہا ہے، سب کچھ ہر فن مولا ہے، لیکن کسی ایک فن کے اندر اس کو مہارت نہیں ہے، کسی ایک کے اندر اس کا تخصص نہیں ہے، کسی ایک کے اندر اس کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ ایک استاذ کو جو قرآن پڑھا رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کو قرآن دیں، لیکن اسے کہیں کہ آپ اس کو بحیثیت علم پڑھائیں اس کو،
اور اس کی جتنی بھی مباحث ہیں اس کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے تمام مباحث پڑھانی ہیں، کوئی چیز رہنے نہ پائے شروع سے لے کر آخر تک۔ اس طرح کی حدیث کے اندر اس طرح کی کہ حدیث پڑھانے والا ایک فرد ہو، اس کی اسپیشلائزیشن ہو، اس کے اندر اس کو جدید جتنے بھی نظریات ہیں اور جتنے اعتراضات، تحفظات، اشکالات، بدگمانیاں اس کے بارے میں ہو رہی ہیں، سب چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ اس وقت موجودہ دور کے اندر حدیث پر، قرآن پر کیا کیا اعتراضات کیے جا رہے ہیں، علم تفسیر پہ کیا کیا اعتراض کیے جا رہے ہیں، فقہ اور اصول فقہ کے بارے میں نئی مباحث کیا ہیں اس دور کے اندر۔ یہ اصل میں سارا دار و مدار جو ہے وہ استاذ پر ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی تقسیم اس طرح کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والے کو صرف یہی موضوع دیں، حدیث پڑھانے والے کو وہ دیں، فقہ پڑھانے والے کو جس کا ذوق فقہ سے ہے، جس کا اصول فقہ سے ہے، جس کا علم الکلام سے ہے، وہ علم الکلام کی جدید مباحث جو ہیں اور اس سے متعلق جو جتنی مدخل کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو وہ ضرور دیکھیں۔ تو بس اس حوالے سے تو میں نے صرف اشارے پر اس لیے اکتفا کیا کہ چونکہ وقت ہو چکا ہے، آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال اگر ہے تو کر لیں۔ جی مولانا ابراہیم صاحب بہاڑی کے محتمم ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا ابراہیم صاحب پھر آپ جی، جب تک بورڈ آپ کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک بھی جو لوگ اپنے لیے راستے نکالنا چاہیں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ان درجوں کے اندر مثلاً اولا، ثالثہ، خامسہ، ان کا تو بورڈ امتحان نہیں لے رہا، ان کے اندر آپ ایسے فنون کی کتابیں رکھ سکتے ہیں جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی ہے، ان سب کے اندر آپ اپنی ضرورت کی کتابیں رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کتابیں بہت آسان ہیں، بہت سہل ہیں۔ آپ اصول فقہ کے نصاب کو اس طریقے سے، اصول فقہ کے نصاب کے حوالے سے بنیادی چند ایک اصول ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تخفیف کا اصول۔ تخفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ درجن بھر کتابوں سے اچھی کتابوں کا انتخاب کر کے 2-3 اچھی کتابیں رکھیں اس کے اندر۔ یہ ظاہر بورڈ کے کرنے کا کام ہے۔ پھر تیسیر کا اصول ہے نصاب کے اندر کہ آپ نصاب کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمیم اور اضافے کا ایک اصول ہوتا ہے نصاب کے اندر کہ آپ کمی بیشی کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور ترتیب کا ایک اصول ہے کہ آپ موضوعاتی ترتیب سے، یہ فقہ العبادات ہے، یہ فقہ الاسرہ ہے، اس کے اندر ایک ترتیب کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ نصاب کے ایک بنیادی چند ایک اصول ہیں جن کی مدد سے نصاب کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ اپنے طور پر کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلاسیں جن میں بورڈ کا امتحان نہیں ہوتا ان کے اندر تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اضافی وقت کے اندر آپ مغرب کے بعد دوسرے اس پہ توسیع لیکچر کروا سکتے ہیں، ان پہ ورکشاپ کروا سکتے ہیں، ریفریشر کورسز کروا سکتے ہیں، اساتذہ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں تو بورڈ کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک یہ سوال ہے جی، اس کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اداروں کا جہاں تک تعلق ہے، بڑے شہر جو ہیں ان کے اندر مثال کے طور پر آپ ایسے علماء سے اور ایسے، بلکہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں یونیورسٹیوں کے پروفیسر حضرات سے بھی اور علماء سے بھی، دونوں طبقوں سے، کہیں سے بھی استفادہ کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کا یونیورسٹی کے اندر مثال کے طور پر کسی تفسیر کے اندر وہ اسپیشلائزیشن اس نے کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے وہ سارے مناہج پڑھے ہوئے ہیں، آپ اپنے علاقے میں، اب مجھے نہیں معلوم آپ کا تعلق کہاں سے ہے، بہاڑی سے، ظاہر ہے یہ تھوڑا سا پسماندہ یا دور کا علاقہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ کو دقت ہو سکتی ہے، لیکن آپ منصورہ سندھ کے ساتھ، کراچی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا ورکشاپ کر سکتے ہیں جہاں پر اس طرح کے پروگرام بنائے جائیں، جہاں جو اسپیشلائزیشن جن لوگوں کی تفسیر کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، فقہ میں ہے، اصول فقہ میں ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی ایک پروگرام ترتیب دے۔ ابتداً آپ 2-3 ادارے مل کر بھی کسی مرکزی جگہ کے اندر اس طرح کا کوئی پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں، 2-4 دن کا، 6 دن کا، جس میں اس کمی کو ابتدائی طور پر پورا کیا جا سکتا ہے۔
نرم دمی گفتگو گرم دمی